امریکی صدر ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں اہم اجلاس بے نتیجہ ختم۔ وائٹ ہاؤس نے اجلاس کی تفصیلات جاری نہیں کی۔ صدر ٹرمپ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر فیصلہ نہ کر سکے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق سچویشن روم میں ہونے والا اجلاس 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ اجلاس کے بعد وائٹ ہاؤس عہدیدار نے کہا صدر ٹرمپ صرف ایسے معاہدے کو قبول کریں گے جو امریکہ کے مفاد میں ہو۔ ایران کو کسی بھی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سفارتی کوششیں رنگ لے آئیں۔ خطے میں دوبارہ جنگ کے بادل چھٹنے لگے۔ امریکی صدر کا ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے کہا اپنے ہرمز فوری طور پر کھولنا ہوگی۔ ہم نے اپنے بہترین انڈر واٹر مائن سویپرز کے ذریعے متعدد بارودی سرنگیں ہٹا دی۔ ایران باقی بچ جانے والی مائنز کو فوری ہٹانے کا کام مکمل کرے گا۔ آپ نے ہرمز میں پھنسے جہاز واپس جا سکتے ہیں۔ ایران کو ماننا ہوگا وہ ایٹمی ہتھیار نہیں رکھے گا۔ ایران پر B-2 بمبار حملے کے بعد نیوکلیئر ڈسٹ زیر زمین دبی ہوئی ہے۔ ایران کی نیوکلیئر ڈسٹ کو زمین سے نکال کر تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ کام ایران اور بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے تعاون سے کیا جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ ابھی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچے۔ مذاکرات کے اس مرحلے پر جنگ کو ختم کرنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ جوہری معاملے کی تفصیلات کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ امریکی جسے سمندری محاصرہ کہتے ہیں وہ شروع سے ہی غیر قانونی اقدام تھا۔ عملی طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اپنی باتوں پر عمل کریں گے یا محض میڈیا پر دعویٰ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا عمانی ہم منصب سے ابنائے ہرمز اور اس کے مستقبل کے انتظامی امور پر گفتگو کی۔ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ مشاورت اور تعاون کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ابنائے ہرمز سے متعلق معاملات پر عمان اور ایران کی پالیسی خود مختار ذمہ داریوں اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کے مطابق ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے عمان کے بادشاہ سے بھی رابطہ کیا، مذاکراتی عمل سے آگاہ کیا۔ عباس عراقچی نے لبنان پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کی، کہا لبنان پر جاری اسرائیلی بمباری پر OIC کو فوری ایکشن لینا چاہیے۔ President said be a great deal, and if Iran doesn't want to make a great deal that ensures they don't get a nuclear weapon, our ability to recommence if necessary is we are more than capable. Our stockpiles are. امریکہ کے پاس ہتھیاروں کے واپس ذخائر موجود ہیں۔ اگر ضرورت پیش آئی تو ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں شروع کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیٹ کہتے ہیں مفت خوری نہیں چلے گی۔ دفاع کے لیے مالی امداد دینے کا دور ختم ہو گیا۔ اتحادی ممالک اپنے دفاعی اخراجات خود اٹھائیں۔ یہ بھی کہا چین سمیت کوئی ملک خطے پر بالادستی قائم نہیں کر سکتا۔ بحر الکاہل میں کسی بھی بالادستی سے طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ چین کو خطے میں امریکہ کی پوزیشن کا احترام کرنا ہوگا۔ I believe that we have seized about $1 billion of their crypto and just outright seized it. Just outright grabbed the wallet. Some of them may be like typing in right now and realize they might not have realized that their wallet had been grabbed. امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ ایران پر عائد پابندیوں میں کسی بھی قسم کی نرمی مرحلہ وار اور بتدریج کی جائے گی۔ ریگن نیشنل اکنامک فورم میں بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کی گئی معاشی مہم کے تحت تقریباً $1 ارب مالیت کے ایرانی کرپٹو کرنسی اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ پہلی سیز فائر پاکستان کی ایفرٹ سے ہوئی، اس دفعہ بھی سیز فائر کے بعد پھر ایکسٹینشن ہوئی، پھر ایک اور ایکسٹینشن ہوئی، ابھی تک وہ ایکسٹینشن چل رہی ہیں۔ پاکستان کا جو یہ رول ہے انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، اس نے پاکستان کو ایک نئی ریکگنیشن دی ہے گلوبلی۔ امریکہ ایران میں اس بار بھی جنگ بندی پاکستان کی کوششوں سے ممکن ہوئی۔ پاکستان نے صورتحال میں بہتری کے لیے سفارتی رابطے تیز رکھے۔ پاکستان امن کا معمار ملک ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل دنیا میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔
دونوں کی قیادت سے پاکستان کو نئی شناخت ملی. دنیا آج پاکستان کو امن کے لیے مثبت کردار ادا کرتے دیکھ رہی ہے. مارکو روبیو سے ملاقات خوشگوار رہی. فلسطین سے متعلق پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے. اسحاق ڈار سے ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ کی ایکس پوسٹ. لکھا مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے کردار پر شکریہ ادا کیا. پاکستان اور امریکہ نے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا. اسرائیل کی لبنان میں بمباری کا سلسلہ تھم نہ سکا. تازہ حملوں میں مزید 11 افراد شہید، 8 زخمی. اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے علاقے معروف العباسیہ اور تیردبا کو نشانہ بنایا. واشنگٹن میں اسرائیلی اور لبنانی فوج کے درمیان مذاکرات مثبت اور تعمیری رہے. امریکی محکمہ دفاع کے نائب سربراہ البرٹ کولبی نے ایکس پر لکھا، پینٹاگون میں اسرائیلی اور لبنانی عسکری وفود کی میزبانی کی. دونوں فریق کی افواج کے درمیان تعمیری گفتگو ہوئی جو اگلے ہفتے امریکی محکمہ خارجہ کی قیادت میں ہونے والے سیاسی عمل میں مددگار ثابت ہوگی. فریقین کے ساتھ شراکت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی. پیٹرول کی قیمت 22 روپے کم ہو کر 381 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 22 روپے کمی کے بعد 380 روپے 78 پیسے مقرر. وزیر اعظم کا کہنا ہے عوام کو ریلیف دینا میری اولین ترجیح ہے. اوگرا نے مٹی کے تیل کی قیمت میں 41 روپے 44 پیسے کمی کر دی. فی لیٹر قیمت 272 روپے ہو گئی. جیٹ فیول 48 روپے 80 پیسے سستا ہو کر 283 روپے 52 پیسے فی لیٹر ہو گیا. پیٹرول کی قیمتیں کل گورنمنٹ نے 22 روپے کم کی ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ فوری طور پر جو کرنا چاہیے تھا وہ 122 روپے کم کرنے چاہیے تھے، 22 روپے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لیوی کا کیا جواز ہے ان حالات میں کہ جبکہ جنگ لگی ہوئی تھی. پیٹرول 22 نہیں 122 روپے سستا کرنے کی ضرورت ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت گر رہی ہے. لیوی کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے. ٹیکس جمع کرنے کے لیے پیٹرولیم لیوی کا استعمال عوام کی جیب پر ڈاکہ ہے. حافظ نعیم الرحمان کا پیٹرول 250 روپے فی لیٹر مقرر کرنے کا مطالبہ. پنجاب کے مختلف علاقوں میں کہیں موسلادھار کہیں ہلکی بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. لاہور میں بادل کھل کر برسے. ژالہ باری بھی ہوئی. بارش کے بعد 100 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے. متعدد علاقے بجلی سے محروم ہوئے. نارووال اور قصور میں بھی بادل برس پڑے. گجرات اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش. بعض مقامات پر ژالہ باری. سندھ اور بلوچستان کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں. دادو، شہید بے نظیر آباد، لاڑکانہ، جیکب آباد سے بھی تربت میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک جانے کا امکان. کراچی میں بھی موسم گرم، پارہ 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا. گرمی کی موجودہ لہر کل تک جاری رہ سکتی ہے. جناح اسپتال کراچی کے واش روم میں مبینہ طور پر بچے کی پیدائش. تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنا دی گئی. ترجمان جے پی ایم سی ڈاکٹر وقاص نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز اور دیگر شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. کمیٹی پیر کو رپورٹ پیش کرے گی جس کے بعد حقیقت معلوم ہوگی. پنجاب میں عید پر صفائی آپریشن. 3,76,000 ٹن سے زائد آلائشیں اور کوڑا اٹھایا گیا. پہلی بار سیف سٹی اور ڈرون کیمروں کے ذریعے آلائشوں اور باقیات کی نشاندہی کی گئی. صوبے بھر میں گھر گھر سے آلائشیں اور باقیات اٹھا کر کلیکشن پوائنٹس پر پہنچائی گئی. آلائشوں کو ڈمپنگ سائٹس پر محفوظ طریقے سے طلب کیا گیا. عوام نے آلائشیں بروقت اور فوری اٹھانے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کیا. آئی ایم ایف نے الیکٹرک گاڑیوں اور سولر پینل کو اشرافیہ کی ضرورت قرار دے دیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ بجٹ میں الیکٹرک گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 1 سے بڑھا کر 18% کیے جانے کا امکان ہے. ہائیبرڈ گاڑیوں پر بھی ٹیکس 1 سے بڑھا کر 18% کیے جانے کا امکان. ہائیبرڈ گاڑیوں پر 8% کا رعایتی سیلز ٹیکس ختم کر کے 18% پر لایا جا سکتا ہے.
سولر پینلز پر سیلز ٹیکس 10 سے بڑھا کر 18% کیے جانے کا امکان. Recent years, our police officers, along with our armed forces and other law enforcement agencies, have rendered immense sacrifices to safeguard our nation. Thousands of officers and personnel have sacrificed their lives in the fight against terrorism and crime. جرائم پیشہ افراد سے نمٹنے کے لیے سندھ پولیس دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب. کہا دہشت گردی جیسے چیلنجز سے نمٹنے میں قانون نافذ کرنے والوں کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے. سندھ پولیس کے شہداء ہمارا فخر ہیں. پولیس افسران نے ادارے ملک اور عوام کے لیے خدمات انجام دینی ہیں. کراچی کے علاقے کورنگی 5 نمبر میں اسسٹنٹ کرتے ہوئے موٹر سائیکل سوار کو حادثہ. نوجوان ساجد جاں بحق 2 شدید زخمی. CCTV فوٹیج میں نوجوان کو ہینڈل پر ہاتھ رکھے بغیر موٹر سائیکل چلاتے دیکھا جا سکتا ہے. توازن بگڑنے پر موٹر سائیکل فٹ پاتھ پر چڑھ کر درخت سے ٹکرائی. پیچھے سے آنے والے موٹر سائیکل سوار نے بمشکل ہی خود کو بچایا. حادثہ عید کے دوسرے دن پیش آیا. کراچی کے علاقے خالد بن ولید روڈ پر ٹریول ایجنسی کے آفس میں چور نے خودکشی کر لی. پولیس حکام کے مطابق ٹریول ایجنسی کے مالک نے کیمرے میں چور دیکھ کر 15 پر اطلاع دی تھی. پولیس کے پہنچنے پر چور نے واش روم کا دروازہ لاک کر کے خود کو گولی مار لی. پاک پتن کے علاقے صدوق پپلی شاہ کھگا میں سسرالیوں نے داماد کو قتل کر دیا. فائرنگ سے 2 خواتین سمیت 3 افراد شدید زخمی. تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل. زخمیوں میں مقتول کی بیوی، والدہ اور والد رفیق شاہ شامل. مقتول اسلام شاہ نے 4 ماہ پہلے پسند کی شادی کی تھی. امریکی ریاست ورجینیا میں ٹریفک حادثہ 5 افراد ہلاک، 40 زخمی. سیاحوں کو لے جانے والی بس متعدد گاڑیوں سے ٹکرائی جس کے بعد ایک کار میں آگ بھڑک اٹھی. واشنگٹن کی وفاقی عدالت کا کینیڈی سینٹر سے ٹرمپ کا نام ہٹانے کا حکم. عدالت نے کہا بورڈ نے اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے ادارے کا نام تبدیل کیا. کینیڈی سینٹر کا نام امریکی کانگریس ہی تبدیل کر سکتی ہے. عدالتی حکم کے مطابق ٹرمپ کا نام 2 ہفتوں کے اندر عمارت اور تمام سائن بورڈ سے ہٹانا ہوگا. شاہینوں اور کینگروز کے درمیان ون ڈے سیریز کا پہلا مارکہ آج راولپنڈی میں ہوگا. ٹرافی کی رونمائی شاہین آفریدی اور مہمان کپتان نے فوٹو شوٹ کرایا. آسٹریلیا کے خلاف گرین شرٹس کا حالیہ ریکارڈ شاندار ہے. پچھلے دونوں ون ڈے سیریز اپنے نام کی. پہلا میچ پاکستان کی ون ڈے انٹرنیشنل کی تاریخ کا 1000واں میچ ہوگا. سیریز کے تمام میچ شام 4:30 بجے شروع ہوں گے. قومی ون ڈے ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی کا ہر جواب لاجواب. پریس کانفرنس میں ہر سوال گھماتے رہے. رفتار میں کمی کی مثال مشین کی خرابی سے دی. کہا کوشش کروں گا 200 کی رفتار سے گیند کروں. سینئرز کی ناقص کارکردگی کے سوال پر بولے ہم جیتنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. آپ بھی کوشش کر کے مثبت باتیں کریں. بابر اعظم سے PSL والی فارم انٹرنیشنل میں دکھانے کی بھی امید لگائی. آسٹریلوی کپتان جوش انگلش نے کہا شدید گرمی کے باوجود بھرپور ٹریننگ کی ہے. پاکستان میں کرکٹ کھیلنے میں ہمیشہ مزہ آتا ہے. ویمنز ٹرائی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان کو 25 رن سے شکست. ڈبلن میں ویسٹ انڈیز نے دوسری کامیابی حاصل کر لی. میزبان آئرلینڈ کے بعد پاکستان کو بھی ہرا دیا. پاکستانی ٹیم 200 رنز کے تعاقب میں 174 رنز ہی بنا سکی. ویسٹ انڈیز نے پہلے کھیل کر 6 وکٹ پر 199 رنز بنائے تھے. سیریز میں پاکستان کا دوسرا میچ کل آئرلینڈ سے ہوگا. اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ. سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش. لفظی سو نے دھوم مچا دی. کراچی، لاہور، پنڈی کے سینما گھروں میں فلم دیکھنے شائقین امڈ آئے. پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پر امید.